نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے پڑوسی میں سے کوئی مکان بنا رہا ہو اور وہ چھت بنانے کے لیے تمہاری دیوار پر اپنی لکڑی، شتیر، اپنا گارڈر وغیرہ رکھنا چاہے اور اجازت مانگے تو تم اسے منع نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ یعنی پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ اپنے مکان کے ساتھ اس کو مکان بنانے دو، مکان آپ کی دیوار کو اس کی ضرورت ہے اس کو استعمال کرنے دو، آپ کی چھت کی ضرورت ہے اسے استعمال کرنے دو، آپ کے تھوڑے سے حصے کی ضرورت ہے تو بھی اسے استعمال کرنے دو۔ پڑوسی کا اتنا حق ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج مسلمان پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا، پڑوسی کو زیادتی کے ساتھ تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان دیتا ہے۔ کیا مسلمان کی تعریف میں آتا ہے؟ نہیں۔ مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دے، اور یہ تو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا وہ مومن ہی نہیں، اس کو اسلام سے، مومن سے، ایمان والوں سے نکال دیا، لسٹ سے، امت سے نکال دیا کہ پڑوسی کو تکلیف دے۔ دیکھیے جب ہم ایمان والے تھے، ہم مسلمان تھے، جب ہم اللہ کے رسول کے فرمان بردار تھے، ہم اتنا احترام کرتے تھے پڑوسی کا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مثال مشہور ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا، تو اس نے بیچنا چاہا، اس کو خریدنے کے لیے کوئی شخص آیا تو خریدار نے پوچھا کتنے کا ہے، تو اس نے کہا 2000 دینار فرض کریں 2000 دینار۔ تو خریدار نے کہا اس جگہ کی ویلیو 1000 دینار ہے، تم 2000 مانگ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں باقی 1000 دینار ہے، لیکن 1000 دینار اس کی پڑوس کی قیمت ہے کہ پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ بن مبارک رہتا ہے، کہ اتنا ویلیو تھی مسلمان کی، ایمان والے کی، اللہ کے رسول کے فرمانبردار کی، کہ مکان کی قیمت، پلاٹ کی قیمت، جگہ کی ویلیو بڑھ جاتی تھی۔ آج جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں گندگی ہوتی ہے، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں منافرت ہوتی ہے، وہاں مذہبی جلسے ہوتے ہیں، وہاں گلیوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے، روڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کہ یہی اسلام تھا؟ کہ یہی مومن تھے؟ کہ یہی کلمہ والے تھے؟ کہ یہی ایمان والے تھے؟ میرے نبی نے تو تعریف ہی یہی کہ مسلمان کی وہ جو تکلیف نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ بعد اکابر نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جو کافر کو بھی تکلیف نہیں دیتا، یعنی ایسا کافر یمن کے ساتھ رہے اس کو بھی تکلیف دینا حرام ہے۔ یہاں تک کہ یہ لکھا ہے اکابر نے کہ جانور کو بھی تکلیف جو دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جانور کو بھی تکلیف دینے کا منع ہے، تو مسلمان کو مسلمان تکلیف دے تو کیا یہ حرام نہیں ہوگا؟ تو آئیے آج سے طے کر لیجئے، ہمارے پڑوس میں کوئی مسلمان ہے، خدا را کسی بھی اعتبار سے کسی دعوے سے اس کو تکلیف نہ دیجیے، اس کو خوشی پہنچائیے، اللہ کے حبیب خوش ہوں گے۔ اس کو تکلیف پہنچے تو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے جو نقصان دہ ہے، جو تکلیف یہ آپ کو وبال پڑے گی۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی تکلیف میں ہے پڑوسی تو یقیناً آپ کے لیے وبال ہوگا، مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے ختم نبوت کے ساتھ کہ میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد پڑوسی کا احترام کریں گے، خیال رکھیں گے، تکلیف نہیں دیں گے۔ پڑوسی چاہے روڈ کا ہو، دفتر کا ہو، اسکول کا ہو، ادارے کا ہو، مسجد کا ہو، محلے کا ہو، شہر کا ہو، ملک کا ہو، یا سرحدی محافظ پڑوس ہو، ہم تکلیف نہیں دیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔